الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام اور میرے محترم معظم سامعین، بزرگان دین اور نونہالان اسلام اور وہ مائیں اور بہنیں جن کے کانوں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی پہلی سورت سورہ فاتحہ الحمد شریف کی 3 آیتیں پڑھی ہیں۔ سبھی کو یاد ہیں، چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہو جاتی ہیں الحمدللہ۔ یہ 3 آیتیں ہیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کی جو دوسری آیتیں ہیں، اس پوری سورت کے بارے میں مفسرین کا، محدثین کا اتفاق ہے، سورہ فاتحہ قرآن کا متن ہے، اور الف لام میم سے جو قرآن شروع ہوتا ہے اور پھر سورہ ناس پر قل اعوذ برب الناس پر جا کر ختم ہوتا ہے، یہ پورا قرآن اسی سورہ فاتحہ کا مطلب ہے اور اس کی گائیڈ ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، اس میں سے میں نے 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی۔ پہلی آیت کا ترجمہ ہے، اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے۔ ساری تعریف، کتنی تعریف؟ جتنی بھی ہو سکتی ہے کائنات میں تعریف، وہ تمام تعریف اگر کسی کے لیے ہیں تو اللہ کے لیے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اس پوری کائنات اور پوری کائنات کو بنانے والا، چلانے والا اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ رب العالمین، سارے جہان کو وہی پال رہا ہے، چلا رہا ہے، اس نظام کو تھامے ہوئے ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ اللہ جو سارے جہانوں کو پال رہا ہے، ان کی تمام ضرورتیں پوری فرما رہا ہے، وہ بڑا مہربان ہے۔ الرحیم، نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے، وہ یوم جزا کا مالک ہے۔ دیکھو، یہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی۔ سیدھی سیدھی بات کروں گا آپ سے میں، بہت زیادہ تقریر جس کو آپ سننے کے لیے بیٹھے ہوں گے، بھائی بہت اچھی لچھے دار باتیں ہوں گی، توڑ جوڑ بٹھائیں گے، ایسا نہیں، بس دین کی سیدھی سی باتیں کروں گا، آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ساری تعریف اللہ کے لیے ہیں، سارے جہانوں کا وہی پالن ہار ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، پوری کائنات پر اللہ کی حکومت ہے، اللہ ہی کی سلطنت ہے، اسی کی بادشاہت ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کی بادشاہت اس کائنات پر نہیں چلتی، صرف اللہ کی بادشاہت چلتی ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ لیکن اللہ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ روز جزا کا مالک ہے۔ یہ جزا کا دن کون سا ہے؟ جزا کہتے ہیں بدلے کو۔ آپ کا کسی نے کوئی کام کیا اور آپ نے بدلے میں اس کو کچھ دیا، تو جو آپ دے رہے ہیں یہ ہے جزا، یہ ہے بدلہ۔ ایک مزدور آپ نے لگایا، اس نے کام کیا، شام کو آپ نے اس کی مزدوری دے دی، یہ جزا ہے، بدلہ ہے یہ۔
اللہ نے ایک دن بنایا ہے اور اس دن کا نام رکھا ہے یوم الدین، جزا کا دن، بدلے کا دن۔ یعنی اللہ نے کائنات کو بنایا، کائنات کو پیدا کیا، کائنات میں انسان کو بھیجا، اور انسان کو اللہ نے بھیج کر آزاد نہیں چھوڑا۔ اے بچوں بیٹھ جاؤ، آپ حضرات بیٹھ جائیں۔ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور بھیج کر اسے آزاد نہیں چھوڑا کہ جس طرح چاہے رہے، جو چاہے کھائے، جو چاہے پیے، نہیں، بلکہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیج کر انسان کو یہ بتایا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ کس طرح بتایا اللہ نے؟ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ چونکہ اللہ نے اپنی صفت بیان فرمائی الرحمن الرحیم، دونوں صفتوں کا مادہ رحمت ہے، یعنی اللہ نے بندوں پر رحمت فرمائی۔ کیسے رحمت فرمائی؟ اللہ نے بندوں کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا معاملہ کیا ہے، حالانکہ اللہ پر یہ لازم نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ نے ارواح انسان کو پیدا کیا تھا، جس کو عالم الست کہتے ہیں، عالم ارواح کہتے ہیں، جب یہ دنیا نہیں بنی تھی، انسان دنیا میں نہیں آیا تھا، تو اللہ نے ساری ارواح کو پیدا کیا اور اپنے سامنے جمع کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اور بنانے کے بعد ان کی پشت پر اللہ نے دست رحمت، دست قدرت پھیرا، تو ساری ارواح نکل کر کے اللہ کے سامنے آ گئی، اور وہ تمام اللہ کے سامنے جمع ہوئی ہے۔ بڑی تفصیل ہے احادیث میں، روایات میں، کہ وہ بڑی معمولی جسم کے ساتھ اللہ کے سامنے ساری ارواح اکٹھی کر دی گئی۔ جب اللہ کے سامنے یہ ارواح جمع ہوئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تم سب کا پروردگار نہیں ہوں؟ تو ساری مخلوق جو وہاں موجود تھی، قیامت تک آنے والی تھی، سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ تو ہمارے پروردگار ہیں۔ دیکھو اللہ نے کہا میں تمہارا رب ہوں، اور ہم سب نے مانا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ معاہدہ ہو گیا۔ معاہدہ اسے تو کہتے ہیں نا، دو آدمی آپس میں بیٹھ کر کسی بات پر اتفاق کر لیں، بس معاہدہ ہو گیا۔ اب نہ آپ اس کے خلاف جائیں گے نہ میں اس کے خلاف جاؤں گا۔ جو معاہدہ توڑے گا وہ غلطی پر ہوگا۔ تو اللہ سے ہمارا معاہدہ ہو چکا۔ اللہ نے کہا میں تمہارا رب نہیں ہوں، ہم نے کہا ہیں، ہم مانتے ہیں آپ ہمارے رب ہیں، بس اللہ سے ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے۔ اللہ نے ہمیں بندہ تسلیم فرمایا، ہم نے اللہ کو آقا تسلیم فرما لیا، رب مان لیا ہے۔ اب اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری ہم پر لازم ہو چکی ہے۔ اب اللہ کے ذمے نہیں تھا کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھیج کر کے انبیاء کو بھیجیں، کتابیں نازل فرمائیں، اور ہمیں یہ وعدہ بار بار یاد دلاتے رہیں، یہ اللہ پر لازم نہیں تھا۔ مگر اللہ نے ایسا کیا کہ عہد کو یاد دلانے کا انتظام فرمایا، اور اس کے لیے اللہ نے اپنی صفت رحمان کا اظہار فرمایا کہ میں رحمان ہوں، میں مہربان ہوں، میں شفیق ہوں، تمہارے اوپر ظلم نہیں کروں گا، تمہیں دلاؤں گا تمہارا وہ وعدہ، بار بار یاد دلاتا رہوں گا جو تم مجھ سے کر چکے ہو عالم الست میں، کہ تم نے مجھے رب مانا ہے، اس لیے میں نے انتظام کیا ہے کہ تم پر مہربانی کروں، تم پر شفقت کروں، تم پر رافت کروں، تمہارے ساتھ مودت کا معاملہ کروں۔ چنانچہ اللہ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کر دیا کہ نبی آئے
آئیں گے اور تمہیں وہ وعدہ یاد دلاتے رہیں گے۔ چنانچہ ہر نبی نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو، اپنے زمانے کے لوگوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو اللہ سے کیا ہوا یہ عہد بار بار یاد دلایا ہے۔ سب نے بتایا کہ اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ رب، خالق، مالک، رازق سب کچھ اللہ ہے، اسی کی عبادت تم پر فرض ہے، اسی کی اطاعت تم پر لازم ہے۔ جھکو اس کے سامنے، مانگو اس سے، رو اس کے سامنے، گڑ گڑاؤ اس کے سامنے، دامن پسارو تو اس کے سامنے، مراد مانگو تو اس سے مانگو، کسی اور سے نہیں۔ تو اللہ نے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، کتابیں نازل فرمائی، احکام بھیجے، اور انبیاء نے وہ کتابیں پڑھ پڑھ کر کے امت کو سمجھائی، عمل کر کر کے دکھایا۔ اللہ ایسا چاہتا ہے کہ ایسا کرو، اللہ ایسا چاہتا کہ ایسا نہ کرو۔ ہر نبی نے بتلایا اپنی قوم کو یہ کام کرنے کے ہیں، یہ کام نہیں کرنے کے ہیں۔ تو اللہ نے انسان کو بے دست و پا نہیں چھوڑا، آزاد نہیں چھوڑا، اس کی رہبری کا پورا انتظام کیا اور اسے صحیح راستے پر لانے کا مکمل نظام بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے اس کی رہبری فرمائی، انبیاء اسے بتاتے رہے تمہیں اللہ کے وہ کام جن سے اللہ راضی ہو، جنہیں ہم اوامر کہتے ہیں، کرنے کے کام ہیں انہیں کیا کرو، اور جن کاموں سے بچنے کے کہہ دیا ہے، منہیات ہیں، نواہی ہیں، ان سے بچا کرو، وہ کرنے کے کام نہیں ہیں۔ اگر تم ایسے ہو جاؤ کہ اللہ کے بتائے ہوئے چاہے ہوئے کام کرو اور نہ چاہے ہوئے سے رک جاؤ تو تم اللہ کے محبوب، اللہ کے پسندیدہ اور اللہ سے کیے ہوئے معاہدے پر قائم ہو۔ جب تم اللہ سے کیے ہوئے معاہدے پر قائم ہو، اسے پورا کر رہے ہو، تو اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ اسی طریقے سے اگر تم نے دنیا میں آ کر کے اللہ سے کیا ہوا معاہدات ٹھکرا دیا، بھلا دیا، پسے پشت ڈال دیا، تم نہیں جانتے اللہ سے کیا معاہدہ کیا۔ انبیاء آ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، قرآن آیا، تورات آئی، زبور آئی، صحائف آئے، ہر کتاب میں بتایا گیا، سمجھایا گیا، تعلیم دی گئی، یہ کام کرنے چاہیے، یہ کام نہیں کرنے چاہیے، مگر آپ نے نہیں مانا، اللہ کی اطاعت نہیں کی، پیغمبروں کی اطاعت نہیں کی، من مانی کی ہے، اپنا جو جی میں آیا وہ کیا، جو دل چاہا وہ کھایا، جو دل چاہا وہ پیا، جو دل چاہا۔ اللہ و تعالیٰ نے فرمایا بدلہ تمہیں بھی ملے گا، جنہوں نے مانا انہیں بھی بدلہ ملے گا، جنہوں نے نہیں مانا انہیں بھی بدلہ ملے گا۔ اسی لیے میں نے یوم جزا متعین کیا ہے، اس لیے میں نے یوم الدین، بدلے کا دن مقرر کیا ہے۔ ہر ایک کو اس کا بدلہ مل کر رہے گا، بدلہ اچھا ہو یا برا، بدلہ بدلہ ہوتا ہے۔ تم نے غلط کیا ہے، برائی کا بدلہ دیا جائے گا، تم نے درست کیا ہے، اچھائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ ہر ایک کو بدلہ دے کر کے ان کے ٹھکانوں میں انہیں پہنچائے گا۔ اچھائی کی ہے تو جنت کی شکل میں انعام پاؤ گے، برائی کی ہے تو جہنم کی شکل میں سزا پاؤ گے۔ یہ اللہ نے انتظام فرما دیا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، اللہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ ویسے تو اللہ ساری چیزوں کا مالک ہے، اول دن سے مالک ہے اور ہمیشہ رہے گا، لیکن یہاں خاص طور سے جزا کے دن کا مالک ہونا کیوں بیان کیا گیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ جزا کے دن سے پہلے تو ہم نے انسانوں کو کہیں اختیار دے رکھا ہے، انہیں بھی ہم نے مالک بنا رکھا ہے۔ عارضی طور پر مکان کا مالک ہے انسان، دکان کا مالک ہے انسان، فیکٹری کا مالک ہے، کمپنیوں کا مالک ہے، کارخانوں ملوں کا مالک ہے، زمین و جائیداد کا مالک ہے، اور اپنی دولت کا مالک ہے، سونے چاندی کا مالک ہے، روپیے پیسے کا مالک ہے، بہت سی چیزوں کا ہم نے اسے مالک بنایا ہے، اور یہ مالک بن کر کے جی رہا ہے،
اور ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے ایک دن وہ آئے گا کہ تمہاری عارضی ملکیت بھی ختم کر دی جائے گی اور میری حقیقی ملکیت کا ظہور ہوگا، اور وہ جزا کا دن ہوگا، ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھا کرو گے تو اچھا پاؤ گے اور برا کرو گے تو برا پاؤ گے، یہ ہو کر رہے گا۔ لقمان حکیم نے ایک مرتبہ کھیت میں اپنے آقا سے کہا کہ اس میں جوار بو دیے جائے اور جب کاٹ کے لائیں گے تو گندم کاٹ کر کے لائیں گے۔ آقا نے کہا عجیب آدمی ہو، بوئیں گے اس میں جو اور کاٹیں گے گیہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لقمان حکیم تو لقمان تھے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ حکمت تھی ان کے پاس۔ انہوں نے آقا کو سمجھایا جب ایسا دنیا میں ہے کہ جو ہم بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں، جس کو بوتے ہیں اس کے خلاف نہیں کاٹتے، تو ایسا اللہ کے نظام میں کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا میں کریں تو برائی اور ہمیں بدلہ اچھائی کا مل جائے؟ نہیں ہو سکتا، جیسا کریں گے ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی یاد دلائی ہے، اس لیے اس دنیا میں جو مختصر سی زندگی دی گئی ہے، ہمیں آخرت کے اس جزا کے دن کے آنے سے پہلے اس جزا کو اچھائی کی شکل میں لینے کے لیے اپنے کو تیار کرنا ہے، اپنے کو اس پر آمادہ کرنا ہے کہ کل قیامت کے دن جب بدلہ دیا جائے گا، جزا دی جائے گی، تو ہمارا شمار ان لوگوں میں ہونا چاہیے جو اللہ کے محبوب بندے شمار ہوں گے، اللہ کے پسندیدہ بندے شمار ہوں گے، جن کو اللہ اچھا بدلہ دے گا، جن کو اللہ جنت میں جزا اور جگہ دے گا، ان میں ہمارا شمار ہونا چاہیے۔ اس کے لیے دنیا میں ہمیں اللہ کی مان کر جینا ہوگا، اللہ کی مان کر چلنا ہوگا، اللہ کی مان کر قدم اٹھانا ہوگا۔ کھا رہے ہیں تو دیکھو اللہ اس کھانے کو پسند کرتا ہے یا نہیں، پی رہے ہیں تو دیکھو اللہ اس مشروب کو پسند کرتا ہے یا نہیں، ہم کوئی کاروبار کر رہے ہیں، دیکھنا ہوگا اللہ کو یہ کاروبار پسند ہے یا نہیں، ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں اس انداز سے اللہ کو یہ پسند ہے یا نہیں۔ اللہ کی مرضی کو پہچان کر قدم اٹھاؤ، اللہ کی مرضی کے مطابق چلو، تو پھر جزا بہتر شکل میں ملے گی۔ اور اگر ایسا نہیں کیا گیا، من کی مان کر کے چلے، دل میں جو آیا وہ کیا، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے، پیغمبر کیا ارشاد فرما کر گئے ہیں، آقا کی سیرت سے کیا سبق ملتا ہے، کوئی بات ہمارے قریب نہیں ہے تمہاری خواہش ہے تو ہماری حوث ہے تو ہماری منچاہی ہے، جو دل چاہے گا وہ کریں گے، جو دل چاہے گا وہ کھائیں گے، جو دل چاہے گا وہ پہنیں گے، جو دل چاہے گا وہ کاروبار کریں گے، حرام ہو یا حلال ہمیں بحث نہیں ہے۔ تو یاد رکھو اللہ کے یہاں اس کا بدلہ برائی سے ہی ملے گا، برائی سے بدلہ مل کر کے رہے گا، کوئی نہیں روک سکتا۔ لا يسأل عما يفعل، اللہ جو چاہیں گے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا اس سے، اس لیے وہ تو اپنی مرضی سے کرے گا۔ جزا کا دن متعین ہے، وہ آ کر رہے گا، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ کی حکومت ہے، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ اپنی حکومت میں اپنے اختیار سے تصرف فرماتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں دنیا میں رہ کر مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی فکر کرنی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھائی، بار بار سمجھائی۔ قرآن نے بیان کیا، مرو گے، مر کر زندہ کیے جاؤ گے، اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، حساب کتاب ہوگا، اللہ تم سے ایک ایک عمل کا حساب لے گا، پوچھ تاچھ ہوگی۔ لوگوں کی بات یہ سمجھ میں آتی نہیں تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، مذاق کیا کرتے تھے نبی کریم علیہ السلام کا، ٹھٹا اڑایا کرتے تھے، پیغمبر کے بارے میں مذاق اور تالیاں بجاتے تھے۔ ایک آدمی ہے جو یوں کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، کیا یہ بات کوئی سمجھ میں آتی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ۔ ایک آدمی کے بارے میں ہم تمہیں بتائیں، وہ یوں کہتا ہے کہ جب تم مر کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، خاک میں مل جاؤ گے، انکم لفی خلق
जदीद, तुम्हें दोबारा नई पैदाइश में उठाया जाएगा, नया वजूद दिया जाएगा। अरे ये बात कहाँ दुरुस्त हो सकती है? मरने के बाद भी कहीं जिंदा हुआ जाता है। अफ्तरा अलल्लाहि कदिबन अम बिही जिन्ना, आया ये पैगंबर मोहम्मद अरबी अल्लाह पर झूठ बोल रहा है या पर ये दीवाना हो गया है, जुनून में ऐसी बात कह रहा है। पैगंबर के बारे में ऐसे जुमले कहते थे कि ये तो दीवाना हो गया है, जुनून में ऐसी बातें कह रहा है कि मरने के बाद जिंदा होया जाता है। ये चीज समझ में आने वाली नहीं है। झुठलाते हैं कुरान की नस को, कुरान की आयत को, पैगंबर के फरमान को, अल्लाह के फरमान को झुठलाते, मजाक करते, समझ में नहीं आता था। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं तुम्हें समझ में आए या ना आए, कयामत तो आकर रहेगी, कयामत तो आकर रहेगी। कयामत का भूचाल छोड़ेगा नहीं, एक दिन है उसका मुतय्यन, वो आएगा। कुरान ने जगह जगह बयान किया है, इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, मालूम है तुम्हें वो ज़लज़ला आएगा जो जमीन को हिला के रख देगा। इदा समाउ इंशक़्क़त, तुम्हें पता नहीं ये आसमान टुकड़े टुकड़े होके गिर जाएगा। इदा समाउ फतरत, फट जाएगा ये। व इदल बिहारु फुज्जिरत, ये समंदर के चश्मे सब तहो बाला हो जाएंगे, पहाड़ न रहेंगे, आसमान न रहेगा, जमीन न रहेगी, सबको सवाल आएगा, सबको फना का जायका चखना होगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों, कयामत आएगी, उसके आने का वक्त मुतय्यन है, अल्लाह ने उसे तय किया है। इसलिए हम सबको ये बात अपने सहनों में बिठा लेनी चाहिए, बेबस कर लेनी चाहिए। मौत हकीकी चीज है, मौत आकर रहेगी, मरने के बाद अल्लाह के सामने पेशी होगी, अल्लाह के सामने हिसाब किताब होगा और अल्लाह अच्छा या बुरा बदला देंगे। इसलिए मेरे भाइयों, कौन ऐसा आदमी है जो ये चाहे कि उसे सजा मिले? कौन है ऐसा कि जहन्नम का ईंधन बनना चाहे? जहन्नम बहुत होलनाक घाटी है वो। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े मुख्तलिफ अंदाज में, बड़े भयानक अंदाज में उसकी होलनाकी को बयान किया है, उसके अज़ाबात की शदाइद को बयान किया है, सख्ती को बयान किया है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह से पनाह मांगा करो, अल्लाह हमें जहन्नम से महफूज रखे। उसके लिए अल्लाह ने अकल दी है, अल्लाह ने हमें कुरान दिया है, अल्लाह ने हमें पैगंबर की सीरत दी है, अल्लाह ने हमें इताअत का हुक्म दिया है। इसलिए हम अल्लाह की माने, अल्लाह के रसूल की माने, कुरान को माने, सुन्नत रसूल को माने और अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाएं, अच्छाई को अपनाएं और बुराई से किनारा करें और अल्लाह की मर्जी को पहचानें और अल्लाह तबारक व तआला के अवामिर को बजा लाएं, नवाही से कुल्ली इज्तिनाब करें। हर एक इस बात के बारे में सोचा करें, गौर किया करें। हम हर चीज के बारे में सोचते हैं, गौर करते हैं, कारोबार के बारे में, तरक्की के बारे में सोचते हैं, तो मेरे भाइयों इसके बारे में सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। मरने के बाद की जिंदगी हमारी कैसे अच्छी हो जाए ताकि हम अल्लाह की तरफ से मिलने वाले इनाम जन्नत के मुस्तहिक हो जाएं और जहन्नम के आदाब से बच जाएं। इसके लिए गौर व फिक्र करना, आपस में मुज़ाकरा करना, एक दूसरे को तरगीब देना, एक दूसरे को दीन की दावत देना, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना हम सब पर लाजिम और ज़रूरी है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी कामिल इताअत की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी नाफरमानियों से कुल्ली इज्तिनाब की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।